ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا علی رسولہ الکریم وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، یرحم اللہ خباب بن ارد فلقد اسلم راغبا وہاجر طائعا وقنع بالکفاف ورضی عن اللہ وعاش مجاہدا۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ تمام مومنین اپنی حفظ و سلامتی کے لیے، مملکت پاکستان کے استحکام کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، علماء حق کی حفاظت کے لیے، حاضرین کی شرعی حاجات کی بجاوری کے لیے، مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس اعزاء منعقد ہے، ان کے بلندی درجات کے لیے، ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کی معافی کے لیے، امام عصر کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک بار بلند تر محمدی صلوات پڑھیں۔ خداوند متعال کے شکر گزار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ مومنین کی زیارت کا شرف نصیب فرمایا، یہ توفیق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور مرحوم برادر کاشف جو اس دنیا سے کوچ کر گئے، ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس اعزاء منعقد کی گئی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس مناسبت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور اس توفیق پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور چند عرائض طالب علمانہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ موضوع گفتگو نہج البلاغہ کلام نورانی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ نہج البلاغہ میں تیسرے حصے سے حکمت نمبر 43 43 سرنامہ کلام قرار دی ہے، موضوع گفتگو ہے، جس میں امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے شیعہ کی صفات بیان کی ہیں، اپنے چاہنے والے کی، اپنے ماننے والے کی، اور اپنے محب اور اپنے پیروکار کی صفات بیان کی ہیں۔ اس میں امام علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کا نام لیا ہے، خباب ابن ارد کا، اور امیر المومنین علیہ السلام کے یہ بڑے جید صحابی ہیں جو گزرے ہیں تاریخ میں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی صحابی ہیں، اور امیر المومنین علیہ السلام کے بھی یہ صحابی ہیں، خباب ابن ارد۔ امام علیہ السلام کو جب خباب ابن ارد کے انتقال کی خبر ملی تو امام علیہ السلام نے ان کے انتقال پر یہ جملے بیان فرمائی کہ یرحم اللہ خباب ابن ارد، کہ اللہ کی رحمت و خباب ابن ارد پر۔ پھر امام علیہ السلام نے اس میں بیان کیا وہ صفات جس کی وجہ سے علی علیہ السلام خباب ابن ارد کو پسند کرتے تھے، یعنی ہم اپنے آپ کو امیر المومنین کا شیعہ کہیں یہ کمال نہیں ہے، بلکہ علی ہمیں شیعہ کہیں یہ کمال ہے۔ اور امام علیہ السلام نے بہت کم ایسے صحابی یا چاہنے والے یا شیعہ ایسے بہت کم گزرے ہیں جن کو کہنا نہیں پڑتا تھا کہ ہم امام کے شیعہ ہیں، بلکہ امیر المومنین نے ان کی تعریف کی اور وہ اپنے کردار سے پہچانے جاتے تھے۔ چونکہ یہ کلام سمجھنے کے لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے یہ جس ہستی کا کلام ہے
امیر المومنین کا یہ کلام ہے وہ علی جو مشکل کشا ہیں، آپ سب مشکل کشا امیر المومنین کو مانتے ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اس مشکل کشا کا کلام ہے جو تمام مشکلوں کا حل ہے۔ ہم اپنی مشکلوں کا حل تلاش کرتے ہیں نا، ادھر ادھر تلاش کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ کہیں ہماری مشکلیں حل ہو جائیں، لیکن علی علیہ السلام ایسے مشکل کشا ہیں جنہوں نے مشکل کشائی کر دی ہے۔ بس ہمیں اپنے اس کلام کے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے، اس کلام کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہم عموماً ایک جملہ کہتے ہیں، اور یہاں پر اندرون سندھ کے اندر یہ پہچان بھی ہے، جیسے آپ کسی سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یا علی مدد، یا علی مدد کہتے ہیں نا، یہ پہچان بھی ہے، یہاں پر ایک دوسرے سے ملنے کے لیے بھی یہ پہچان ہے۔ اور ویسے بھی ہم بہت سارے امور میں مولا علی کو پکارتے بھی ہیں مدد کے لیے کہ یا علی مدد کہتے ہیں، لیکن توجہ کریں، علی نے مدد کر دی ہے، ہمیں صرف دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ مدد کا جو معیار تھا اور مدد کا جو قانون تھا اور مدد کی جو کتاب تھی وہ کون سی ہے، اور وہ یہ نہج البلاغہ ہے۔ امیر المومنین نے 1400 سال پہلے مدد کی ہے، یعنی علی، میں اگر بلا مغالطہ کہوں، علی ایسے مشکل کشا ہیں کہ مشکلیں بعد میں پیدا ہوئیں، مشکلوں کا حل پہلے علی نے دیا ہے۔ امام علیہ السلام نے پہلے ہی حل دیا ہے، لیکن یہ کہ ہم اس کی طرف آئیں، نہج البلاغہ کی طرف آئیں۔ نہج البلاغہ کا تیسرا حصہ ہے یہ جو حکمت کے نام سے ہے۔ پہلے حصے میں خطبات ہیں امیر المومنین کے، دوسرے حصے میں علی علیہ السلام کے مکتوبات اور خط ہیں جو امام نے اپنی زندگی میں لکھے ہیں، اور تیسرا حصہ جو نہج البلاغہ کا سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تدوین کیا ہے وہ حکمت کے عنوان سے ہے۔ حکمت یا کلمات قصار کے نام سے اس کو درج کیا ہے نہج البلاغہ میں۔ اب اس میں آپ توجہ سے سنیں، امام علیہ السلام نے جو معیار دیا، اور یہ معیار امام صرف خباب ابن ارت کا نہیں بتا رہے، بلکہ ہر ایک کے اندر یہ معیار ہونا چاہیے، کیونکہ یاد رکھیں کہ محب اور شیعہ میں فرق ہے۔ محب اور ہوتا ہے، شیعہ اور ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ روایات ہیں، یہ آئمہ نے بیان کیا۔ مثلا محب کون ہے؟ جو اہل بیت سے فقط محبت کرتا ہے، اس کو محب کہتے ہیں، لیکن جو اہل بیت کی محبت کے ساتھ ساتھ ان کی معرفت حاصل کر کے ان کے پیچھے چلتا ہے، اسے شیعہ کہتے ہیں۔ محب اور شیعہ میں فرق ہے۔ بعض لوگ آتے تھے آئمہ کے پاس، ایک شخص آیا حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا، اور آ کر امام حسین کو اس نے کہا کہ مولا انا من شیعتکم، میں آپ کا شیعہ ہوں، اس نے دعویٰ کیا۔ امام علیہ السلام نے جانتے کیا جواب دیا؟ ہماری طرح نہیں کہ گلے لگا لیا فوراً، اس نے آ کر کہا انا من شیعتکم، میں آپ کا شیعہ ہوں۔ امام نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، خدا کا خوف کھا۔ امام نے اس کو پلٹ کر جواب دیا۔ اب یہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا میں نے ایسی کون سی بات کر دی، میں نے یہی تو کہا ہے کہ میں آپ کا شیعہ ہوں، اور واقعاً اس نے کون سا اتنا بڑی بات کر دی تھی، اس نے کہا تھا میں آپ کا شیعہ ہوں، لیکن امام نے اس دعوی تشیع کو قبول نہیں کیا، اس کے شیعہ ہونے کو قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ پھر امام نے اس سے پوچھا کہ یہ بتا تو یہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ تو ہمارا شیعہ ہے، اس نے دعویٰ بہت بڑا کیا۔ شیعہ ہونا معمولی چیز نہیں ہے۔ شیعہ، یہ میں نے کئی جگہ بیان بھی کیا ہے، یہاں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ شیعہ فرقہ نہیں ہے، فرقہ نہیں ہے۔ تشیع کوئی فرقہ نہیں ہے، کہیں سے ٹوٹ کر نہیں بنا۔ فرقے وہ ہیں جو شخصیات کی آراء و نظریات کے اوپر تشکیل پائے ہیں تاریخ کے اندر، لیکن شیعہ وہ معیار ہے جو قرآن اور اہل بیت کے فرامین کے مطابق تشکیل پایا ہے، یعنی معیار ہے جس کے اندر وہ صفت اور معیار ہو، اس کو شیعہ کہتے ہیں۔ میں اگر سادہ سی زبان میں کہوں، جس کو قرآن نے مومن کہا ہے، جس کو روایات میں آئمہ نے متقی کہا اور علامہ اقبال نے اپنے کلام میں شاہین کہا ہے، اس کو شیعہ کہتے ہیں۔ شیعہ یعنی جس کو قرآن مومن کہہ رہا ہے۔ شیعہ ایک معیار ہے، شیعہ فرقہ نہیں ہے، چونکہ فرقوں کی جو
جنگ ہوئی، اس کے اندر شیعہ بھی اپنے آپ کو فرقہ ہی سمجھنے لگا. نہ فرقہ نہیں ہے بلکہ تشیع ایک معیار ہے، اور ایسا معیار ہے جو ائمہ کے فرامین کے مطابق ہو، یعنی ان کے پیچھے چلنے والا. تو اب یہ اس نے جو دعویٰ کیا امام سے، اس نے کہا کہ انا من شیعتکم، مولا میں آپ کا شیعہ ہوں. امام نے اس کا دعوی تشیع قبول نہیں کیا، کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، خدا کا خوف کرو. یہ بالکل ایسے جیسے میں آپ کو مثال دوں، یہاں یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے، مثلا مثال کے طور پر مجمع ہے، اس مجمع میں کوئی کھڑا ہو اور کھڑے ہو کے بولے کہ میں مجتہد ہوں، میں مجتہد ہوں، تو ہم کیا کہیں گے اسے؟ کہیں گے بھائی اللہ کا خوف کھاؤ، تم یہ کیسا دعویٰ کر رہے ہو؟ تمہارے اندر مجتہد ہونے کی کوئی صفات نظر نہیں آ رہی، تم مدرسے نہیں گئے، تم نے پڑھا نہیں ہے، تم نے علم دین حاصل نہیں کیا، تم اس درجے تک تعلیم کے اس درجے تک نہیں پہنچے، تو یہ دعویٰ بھی مت کرو. ہم محاورتاً کہتے ہیں نا، ہم بول چال میں، جیسی وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے جو اس کے اندر نہ پایا جاتا ہو، تو ہم اس کو یہی کہتے ہیں کہ اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو. یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم ابھی اس درجے پر نہیں پہنچے. اسی طرح امام حسین علیہ السلام نے اس کو یہی جملہ کہا جب اس نے کہا کہ انا من شیعتکم، میں آپ کا شیعہ ہوں. امام نے کہا اتق اللہ، خدا سے ڈرو، یہ تم بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہو. پھر امام نے کہا کہ بتاؤ تمہارے اندر کیا صفت ہے جو تم کہہ رہے ہو میں شیعہ ہوں؟ اس نے بولا مولا میں آپ کی خوشی میں خوش ہوتا ہوں، جب اہل بیت خوش ہوں میں بھی خوش ہوتا ہوں، جب اہل بیت غمگین ہو میں بھی غمگین ہوتا ہوں. تو جانتے امام نے کیا کہا؟ یہ وہی کام ہے جو آج ہم بھی کر رہے ہیں، اور یہی کام کر کے ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں انا من شیعتکم. لیکن سید الشہداء علیہ السلام نے کیا کہا؟ امام نے کہا جب اس سے پوچھا کہ کیا صفت ہے، اس نے کہا یہ ہے. امام نے کہا کہ سن، رک، یہ جو تو دو صفات اپنی بتا رہا ہے، اہل بیت کی خوشی میں خوشی اور غمی میں غمگین ہونا، یہ ابھی تو یہ کہنے کا جواز نہیں رکھتا انا من شیعتکم. اگر یہ دو کام کرتا ہے تو فقط اتنا کہہ لے انا من محبیکم، میں آپ کا محب بن گیا ہوں. یعنی ابھی تو صرف محب بنا ہے، ابھی شیعہ نہیں بنا. پھر بہت لمبی ایک وہ روایت، بہرحال میں اس میں نہیں جاتا ورنہ یہ موضوع رہ جائے گا ہمارا. پھر ایک وہ بہت لمبی روایت ہے جس کے اندر امام نے پوری فہرست بیان کی شیعہ کی. پھر امام نے کہا کہ ہمارا شیعہ کیسا ہوتا ہے. پھر امام نے بندگی خدا کا ذکر کیا، اطاعت خدا کا ذکر کیا، تقوی الہی کا ذکر کیا، پڑوسیوں کے ساتھ حقوق کا ذکر کیا، آپس میں بھائی بھائی کا کے حقوق ہے اس کا ذکر کیا، آپس میں مثلا میاں بیوی کے حقوق کا ذکر کیا اس روایت میں. پھر امام نے متعدد صفات بتائیں، ہر ایک ذمہ داری اور حقوق اس کے کاندھے پر بتائے، اور پھر کہا ہمارا شیعہ ایسا ہوتا ہے. آپ توجہ کریں، میں ایک اور روایت عرض کروں. نہج البلاغہ میں خطبہ حمام موجود ہے. حمام نامی صحابی ہیں. حمام ایک صحابی تھے امیر المومنین کے. انہوں نے بھی یہ کہا کہ مولا مجھے متقین کی اور شیعہ کی صفات بتائیں کہ مومن اور شیعہ کیسا ہوتا ہے. امام نے کہا اے حمام آپ رہنے دو، آپ اس راز کو نہیں جان سکو گے، برداشت نہیں کر سکو گے. لیکن اس نے حمام بضد ہو گئے اور کہا کہ آپ مجھے بتائیں. آپ یقین جانیں امام نے اس خطبے میں 110 صفات بتائی ہیں، متقی کی، مومن کی اور شیعہ کی 110 صفات جب امام بیان کر چکے تو روایات میں کہ حمام کی چیخ نکلی اور اس نے کہا مولا یہ بتائیں یہ کسی شیعہ کی صفت ہے یا کسی نبی کی صفت ہے؟ جو آپ بتا رہے ہیں یہ تو کسی نبی کی صفات نظر آتی ہیں. لیکن امام علیہ السلام نے کیا کہا کہ ہمارا شیعہ ایسا ہوتا ہے. عزیزان محترم، دعوی تشیع کافی نہیں ہے جب تک وہ صفات ہمارے اندر موجود نہ ہوں. اور وہ صفات کیا ہیں؟ ان میں سے متعدد صفات ہیں، بہت ساری صفات ہیں، ان میں سے چند ایک یہاں پر جو موضوع گفتگو ہے ہم اس کو بیان کر کے انشاءاللہ آپ سے اجازت بھی چاہیں گے کہ اس میں امام نے بیان کیا یرحم اللہ خباب ابن عرد. یہ جو ہمارے صحابی تھے خباب ابن عرد جن کے انتقال پر امام نے یہ کہا کہ اللہ کی رحمت ہو خباب ابن عرد پر. اب یہ رحمت کے جملے اس زبان سے نکل رہے ہیں کہ جس زبان سے نکلے ہیں تو رحمت یقینی ہوگی. علی علیہ السلام کی زبان سے یہ جملے نکلے ہیں کہ یرحم اللہ خباب ابن عرد. کیوں رحمت ہو؟ خباب میں ایسا کیا تھا؟ اب امام نے ان کی صفات بیان کی. اب یہ صفت ہر شیعہ میں ہونی چاہیے، ہر مومن میں ہونی چاہیے، ہر پیروے علی میں ہونی چاہیے، ہر پیروان ولایت میں ہونی چاہیے یہ صفت.
اور وہ کیا ہے؟ پہلی صفت علی علیہ السلام کہتے ہیں فَلَقَدْ أَسْلَمَ رَاغِبًا. پہلی صفت یہ ہے کہ خباب اسلام کی طرف آئے رغبت کی وجہ سے. کوئی لالچ ان کو اسلام کی جانب نہیں لائی بلکہ رغبت. یہ خالص عبادت ہے. پھر آگے حضرت نے فرمایا، یعنی یہاں پر امام ایک صفت بیان کر رہے ہیں خالصتاً، کہ خباب ابن ارت اگر آئے ہیں دین کی جانب آئے ہیں، اللہ کی دین کی جانب اگر انہوں نے رغبت کی ہے تو وہ خالص اللہ کے لیے انہوں نے کام انجام دیا، خالص. ابھی آپ توجہ کریں، پہلی صفت ہی امام نے شیعہ کی یہ بیان کی کہ اگر آپ نے تشیع بننا ہے، دعوی محبت سب کرتے ہیں اور الحمدللہ محب سب ہیں، مسلمانوں کے سارے فرقے محبت کرتے ہیں اہل بیت سے سوائے تکفیریوں کے. الحمدللہ تمام مسلمان اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. اب خالی یہ تو نہیں کہ صرف ہم کرتے ہیں، تمام مسلمان کرتے ہیں، البتہ ان کا اظہار اور دعویٰ الگ الگ طریقے سے، لیکن محبت سب کرتے ہیں مسلمان. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محب ہیں، لیکن ایک کمی ہے اور وہ ہے تشیع، پیروکار. اور میں نے بیان کیا نا کہ شیعہ کوئی فرقہ نہیں ہے بلکہ معیار ہے. دین نے جو معیار بیان کیا، امام نے کہا شیعہ کی پہلی صفت ہے فَلَقَدْ أَسْلَمَ رَاغِبًا. یہ اسلام کی جانب آئے رغبت سے، رضا رغبت اور مرضی سے، زبردستی نہ لایا گیا ہو. اسی کو اطاعت کہتے ہیں. اطاعت وہ بنیادی نقطہ ہے کہ اگر اطاعت ہمیں سمجھ آ جاتی تو آج یہ مسائل نہ ہوتے جتنے مسائل نظر آ رہے ہیں. اطاعت آیت بھی آپ سنتے ہیں نا کہ اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی اور اولی الامر کی. آپ توجہ کریں، میں یہاں ایک نقطہ عرض کر دوں. اطاعت کرنی ہے. اب اس آیت کے اندر ہوا یہ ایک المیہ یہ ہوا کہ اس آیت میں جو اصل لفظ تھا وہ ہے اطاعت کا، اس پر کسی نے زور نہیں دیا. معذرت کے ساتھ نہ شیعہ نے زور دیا اس پر، نہ سنی نے زور دیا اس پر، زور نہیں دیا، بلکہ دونوں کا زور ایک ہی چیز پر ہے کہ اولی الامر ثابت کرنا. اور دونوں نے ثابت کیا بھی اپنا اپنا اولی الامر. بھئی امیر المومنین کو ثابت کیا تشیع نے اور بہترین دلائل سے ثابت کیا. شیعہ علماء نے بہترین دلائل سے ثابت کیا کہ اولی الامر بعد رسول امیر المومنین ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ثابت کر دیا، لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ اس آیت میں اصل جو ماجرا ہے وہ ہے اطاعت. اولی الامر کو ثابت کر دیا، لیکن آیا سوال یہ بنتا ہے اطاعت کی اولی الامر کی؟ اطاعت کی یا نہیں کی؟ یہ بالکل ایسے میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں، بڑی سادہ سی مثال ہے. اس مثال کے ذریعے سمجھ آئے گا کہ اس آیت میں جو اصل ہدف ہے وہ اطاعت ہے. اولی الامر ثابت کرنے کے بعد اگر اطاعت نہ کرو تو اس آیت کا حق ادا نہیں ہوگا، قرآن کا حق ادا نہیں ہوگا. وہ کیسے مثال ہے؟ ایک سادہ سی مثال ہے. مثلا فرض کریں آپ نے دیکھا ہے دو فریقین میں کسی زمین کے اوپر اگر جھگڑا ہو جائے، ہوتا ہے اکثر زمینوں کے اوپر کیس ہوتے ہیں جو کورٹ کے اندر جاتے ہیں، عدالتوں کے اندر جاتے ہیں. کسی زمین کا جھگڑا ہوتا ہے، کوئی اور پراپرٹی کا جھگڑا ہو، کسی اور معاملے میں ہوتا ہے. مثلا فرض کریں ایک زمین ہو جس کے دو لوگ مدعی ہوں، دعویٰ کرنے والے، ان کا جھگڑا ہو کہ ایک کہے یہ میری زمین ہے، دوسرا کہے میری زمین ہے. اب یہ کیس چلا جائے عدالت میں، ٹھیک ہے، یہ چلا گیا کیس مثال کے طور پہ. اب ایک فریق کے حق میں فیصلہ آ گیا عدالت سے، ایک جیت گیا، دوسرا ہار گیا کیس. ایسے ہی ہوگا نا، عدالت سے ایک جیتے گا دوسرا ہار جائے گا. اب عدالت نے کیا کہا کہ فلاں شخص یہ کیس جیت گیا ہے، اس کو یہ زمین مل گئی ہے، دوسرا یہ کیس ہار گیا ہے، اب اس کی اس زمین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب سوال یہ بنتا ہے، اب ٹھیک ہے یہ کیس عدالت نے سنایا، اب یہ باہر نکلے، جو کیس ہار گیا اب اس سے سوال نہیں ہے، وہ تو چلا گیا جی، ٹھیک ہے کیس ہار گیا، زمین اس کے ہاتھ سے چلی گئی، اب وہ اپنے گھر چلا گیا. لیکن جو کیس جیتا تھا اس نے جانتے ہیں کیا کیا؟ مثال ہے ساری، یہ مثال ہے، فرضی قصہ ہے. اب ہم اس سے اصل مقصد کی طرف آئیں گے. جو کیس جیتا تھا اس نے یہ کیا کہ زمین کو ایسے ہی خالی چھوڑ دیا، کچھ بھی نہیں کیا، نہ اس پہ کوئی اسکول بنایا، نہ مدرسہ بنایا، نہ اسپتال بنایا، نہ کچھ بھی نہیں کیا. مثلا جس ہدف کے لیے زمین لی تھی کم از کم اس میں وہ تو بناتے، کچھ بھی نہیں کیا. کیس جیتنے کے بعد زمین ایسی خالی پڑی تھی، اس نے کچھ بھی نہیں کیا. بس اس نے ایک کام کیا، جس دن یہ کیس جیتا تھا اس تاریخ کو اس نے زمین کا جشن منایا.
زمین کی یاد منائی اس نے کہ میں فلاں تاریخ کو یہ زمین کا کیس جیت گیا تھا، تو یہ نکلا، اس نے بھنگڑے ڈالے، اس نے دھمالے ڈالی، اس نے مٹھائی بانٹی، اس نے جشن منایا، اور وہ سارا جشن منا کے ایک دن نکلتا تھا اور پھر گھر چلا جاتا تھا۔ تو آیا مجھے بتائیں اس نے زمین کا حق ادا کر دیا؟ کیا حق بنتا ہے؟ بھائی حق یہ بنتا ہے کہ اس زمین پر کچھ بناؤ، ورنہ کیا ہوگا اگر ایسی زمینیں پڑی رہیں تو قبضہ بھی ہو جاتی ہیں۔ ہوتا ہے نا پاکستان میں عموماً کیا ہوتا ہے، قبضہ ہو جاتی ہے، قبضہ مافیا ہے موجود ملک میں، وہ آ کر قبضہ کر لیتا ہے، اس پر بیٹھ جاتے۔ اب کیا فرض بنتا ہے؟ جو کیس ہار گیا ہم اس سے سوال کریں؟ نہ، اس سے تو سوال نہیں بنتا۔ جو کیس جیتا ہے اس سے سوال کرنا ہے کہ بھائی زمین کا کچھ کرو۔ تم ہر سال زمین جس دن جیتے ہو اس دن ایک جشن مناتے ہو، بھنگڑا ڈالتے ہو، مٹھائیاں بانٹتے ہو، اور پھر گھر چلے جاتے ہو، بریانی کی دیگیں کھلا دیتے ہو سب کو خوشی میں کہ میں یہ کیس جیت گیا تھا، اور پھر گھر چلے جاتے ہو۔ عزیزان محترم، معذرت کے ساتھ لیکن ایک حقیقت ہے۔ اب یہ مثال تھی، مثال کو چھوڑ دیں، اب مطلب کی طرف آئیں۔ تشیع نے غدیر ثابت کی، تشیع نے ولایت ثابت کی، ولایت بہترین ثابت کر دی کہ بعد رسول علی امت کے حاکم ہیں، ثابت کیا، آپ نے تاریخ سے ثابت کیا، دلائل دیے، سب کچھ کیا، لیکن اب ہوتا کیا ہے؟ تشیع دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ تم نے ولایت نہیں مانی، تم نے نہیں مانی۔ بھائی سوال یہ ہے، وہ اگر چلا گیا کیس ہار کر، اب سوال اس سے نہیں ہے۔ جس نے ولایت کو مانا اس نے 18 ذی الحج کو کیا کیا؟ ایک جشن منایا خالی نہ، اب اس کا یہ فریضہ ہے۔ جس نے ولایت نہیں مانی، سوال اس سے نہیں ہے، جس نے ولایت مانی اس نے ولایت کی اطاعت کتنی کی ہے، اس نے اس ولی کی اطاعت کتنی کی ہے۔ سوال یہ بنتا ہے یا نہیں؟ سوال تو اس سے جو کیس جیتا ہے، سوال اس سے جو کیس جیتا ہے۔ تو یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ آپ نے اولی الامر کی اطاعت کرنی ہے۔ خالی یہ تھوڑی اولی الامر کا نام لیا میرا مولا علی ہے اور دم دم سخی لال کر کے بس چلو گھر چلے گئے نا۔ اور ایک اور چیز یاد رکھے، علی مست کرنے نہیں آئے تھے۔ ہم نے ایک نعرہ بنایا ہے مست کرنے والا۔ علی مست کرنے نہیں آئے، علی مست خوروں کو مستی سے نکال کر امت بنانے آئے ہیں۔ آپ بتائیں مولا علی نے کہیں آ کر کہا چلو مست ہو جاؤ، جو کر رہے ہو کرو؟ ہاں، یہ وہ علی نہیں ہے۔ ہم نے کس علی کو سمجھا ہے؟ کون ہے یہ علی؟ علی کو پہچانے پہلے، جانتے کون ہے یہ علی جس کے بارے میں رسول اللہ کہتے ہیں کہ سن لو، اگر حدود خدا توڑو گے خدا کی سزا روز میعاد ہے، علی پہلے سزا دے گا۔ اگر اللہ کی حدود توڑو گے، یہ علی اللہ کی جانب سے آیا ہے اللہ کی حدود کو نافذ کرنے، توڑوانے نہیں۔ یہ وہ امام نہیں ہے۔ اور پھر مولا علی کو کون چاہیے؟ آئیں پوچھیں، نہج البلاغہ ہے، امام نے جناب کمیل کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے یا کمیل، جن سے دعائے کمیل منسوب ہے، کہا اے کمیل، مجھ سے محبت کرنے والے بہت ہیں، مجھے شیعہ پیروکار نہیں ملے۔ یہ آرزو ہے مولا کی۔ آج مجھے آپ بتائیں ہم کیا کیا بننے کے لیے تیار ہیں؟ سب کچھ بننے کے لیے تیار ہے۔ کوئی علی کا ملنگ بننے کے لیے تیار ہے، کوئی علی کا سگ بننے کے لیے تیار ہے۔ کہتے ہیں نا جذبات میں آگے میں تے سگ ہوں، کتا ہوں۔ نہ علی کو نہ کتے چاہیے نہ ملنگ چاہیے۔ نہج البلاغہ کہہ رہی ہے علی کو پیروکار چاہیے جو پیروی کرے، اطاعت کرے۔ علی کو شیعہ چاہیے۔ امام کیا کریں گے؟ معذرت کے ساتھ مجھے بتائیں امام کیا کریں گے؟ اس ملنگ کا جو نہ نماز پڑھتا ہو، نہ روزہ رکھتا ہو، نہ کوئی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتا ہو، نہ امام کے ساتھ مل کر آئے گا۔ جب ظہور کریں گے امام تو ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ان کے ساتھ اس امت نے مل کر اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنا ہے۔ اس کے لیے امام کو پیروکار چاہیے۔ اب مجھے بتائیں یہ کیا کریں گے؟ امام کے مست کرنے آئے تھے؟ یہ ہم نے بنائے نعرے، خود بنائے ہوئے کہ مست کر دو، بس مست ہو جاؤ۔ نہ مست ہونے نہیں بلکہ عقل ابھارنے آئے۔ نہج البلاغہ میں امام کیا کہتے ہیں کہ یہ رسول کون ہے؟ یہ رسول وہ ہیں جو دفاعن العقول کے لیے آئے ہیں، دفن شدہ عقلوں کو ابھارنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ رسول عقل ابھارنے آئے ہیں۔ یہ نبی، یہ رسول، یہ آئمہ، یہ امام، یہ ولی، یہ اوصیاء، یہ اولیاء اللہ
ہمارے جذبات ابھارنے نہیں، ہماری عقل کو ابھارنے آئے ہیں، اور امام عقل ہے علی، ان کے ساتھ چلنے کے لیے ہمیں عقل کی ضرورت ہے، بصیرت کی ضرورت ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے آج کیا ہو رہا ہے۔ تشیع کے لیے باہر سے کیا یلغار ہے دشمن کی، اندر سے کیا ہے؟ یہ عقل، بصیرت، شعور۔ اگر شعور نہیں ہوگا تو تباہ ہو جائیں گے۔ جیسے میں آپ کو مثال دوں، ابھی سردیاں آئی ہیں، سردی کا موسم ہے، سردی آنے سے پہلے آپ نے تیاری کی تھی یا نہیں کی تھی نا؟ تیاری آپ سب کو پتا تھا کہ جی سردی فلاں مہینے کے اندر آ جائے گی، سب کو معلوم ہے۔ اب تیاری پہلے کرنی ہے، لیکن جو غافل بیٹھا تھا، جو غفلت میں تھا، جس کو شعور ہی نہیں تھا سردی آئے گی، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ سردی جیسی آئی وہ مارا گیا، ٹھنڈ سے مارا جائے گا، وہ ٹھنڈ سے مارا جائے گا اگر کوئی تیاری نہیں کرے گا۔ کون مارا جاتا ہے؟ غافل۔ بابصیرت اگر ہو تو اس کے پاس بچنے کا طریقہ ہوتا ہے، لیکن غافل جو ہوتا ہے وہ حالات اور موسم سے ہی مارا جاتا ہے، ہلاکت کا شکار ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، تشیع تو عالمی سطح پر آج جو آپ کو تشیع نظر آ رہا ہے یہ معمولی نہیں ہے، تشیع کا اصل چہرہ ہے جو کتابوں میں ہماری موجود ہے، ائمہ کی روایات میں موجود ہے، ہمارے مسلم عقائد جو موجود ہیں۔ اگر آج کتابوں کے اندر جو تشیع ہے اس کا عملی صورت دیکھنی ہے تو عالمی سطح پہ نظر آتا ہے۔ کبھی سید علی خامنئی کی صورت میں نظر آتا ہے، کبھی سید حسن نصر اللہ کی صورت میں نظر آتا ہے، کبھی آغا سستانی کی صورت میں نظر آتا ہے۔ یہ اصل تشیع ہے، یہ اصل تشیع ہے جس سے دشمن گھبرا رہا ہے۔ لیکن یہ تشیع بنتا کیسے ہے؟ یہ بنا کیسے ہے؟ امیر المومنین نے یہ راز دے دیا۔ یہ بنا کیسے؟ یہ ایسے بنا کہ جب اللہ کی جانب آؤ تو خالص آؤ، لالچ نہ ہو، طمع نہ ہو۔ مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں، معذرت کے ساتھ حقیقت ہے، نماز پڑھتے ہیں، نماز کے لیے بھی کوئی جنت کے لیے پڑھ رہا ہے، کوئی حوروں کے لیے پڑھ رہا ہے، کوئی نعمتوں کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن علی علیہ السلام کہتے ہیں پروردگارہ نہ میں جنت کے لیے نہ دوزخ کے لیے۔ جنت کے لیے عبادت تاجر کی عبادت ہے، دوزخ کے لیے عبادت غلام کی عبادت ہے، بلکہ میں جو تیری عبادت کرتا ہوں وہ عبد و معبود کا رابطہ ہے، خالص عبادت ہے۔ یہ چاہ رہے ہیں امام، یہ چاہتے ہیں امام اپنے پیروکار سے کہ خالص ہو جاؤ۔ عزاداری میں آتے ہیں کس لیے؟ کسی چودھری وڈیرے کو یا کسی سائیں کو خوش کرنے نہیں آنا ہے کہ فلاں سائیں نے مجلس رکھی ہے، فلاں شاہ صاحب نے رکھی ہے، فلاں سید صاحب نے رکھی ہے، چلو اس میں جاتے ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ مجلس حسین ہے، حسین ابن علی کو راضی کرنے آؤ، شاہ صاحب کو نہیں۔ شاہوں کا جو شاہ ہے اسے راضی کر لو، یہ سارے شاہ پھر بعد میں خود ہو جائیں گے۔ ہماری کیا ہوتی ہے کوشش یہ ہوتی ہے کہ خالص ہو جائیں، بس خالص ہو، جو بھی عمل کرے خالص ہو کر کریں، عبادت الہی کرے خالص ہو کر، کوئی بھی عمل انجام دیں۔ امام علیہ السلام یہاں پر یہ صفت بیان کریں کہ ہمارا شیعہ خالص ہوتا ہے۔ دوسری صفت وَهَاجَرَ طَائِعًا، خباب ابن عرب میں دوسری صفت یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کی خاطر ہجرت کی، مہاجر اللہ تھے۔ ہجرت، مہاجر، قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا ہے ہجرت کرنے والا۔ اب بعض قوم پرستوں نے اس کو ایک قوم بنا دیا، یہ قوم نہیں ہے مہاجر، ہجرت کرنے والے کو مہاجر کہتے ہیں، کسی قوم کو نہیں کہتے۔ یہ تو پاکستان میں ایک وہ قوم پرستی کا سلسلہ جو شروع ہوا اسی کے اندر یہ کام ہوا۔ بہرحال اصل مہاجر کون ہے؟ جو اللہ کی خاطر ہجرت کرتا ہے دین کے ابلاغ کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے مال کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے دین کی خاطر۔ آپ دیکھ سکتے ہیں رسول اللہ نے ہجرت کیوں کی؟ اپنی جان بچانے کے لیے نہ، بلکہ دین کے ابلاغ کے لیے، دین کی ترویج کے لیے، دین اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے۔ یہ ہے مہاجر اللہ۔ اور ایک ہجرت وہ ہے جو ابھی ہم سب نے کرنی ہے۔ وہ آیت آپ نے سنی ہے نا،